تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا 1500واں جشن ولادت الحمدللہ ہم منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا بڑا ہی پیارا اور دل ربا فرمان، دلکش فرمان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ دن میں 1000 مرتبہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو یہ برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو، ماہ میلاد ہے الحمدللہ، اور 1500واں ماہ میلاد ہے اس مرتبہ۔ تو ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، میرے آقا کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے اگر عاشقان میلاد چاہیں تو 1500 مرتبہ صحیح، 1000 مرتبہ، 1200 مرتبہ، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، کم پڑھے یا زیادہ یہ آپ کی مرضی ہے۔ جو جتنا پڑھے گا وہ اتنا ہی حصہ پائے گا انشاءاللہ۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اس مہینے کے اندر بھی اور اس مہینے کے بعد بھی سارا سال ہی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ پروگرام میں آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان رہیں گے جن سے انشاءاللہ الرحمن ہم بہت ساری علم دین کی باتیں آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میرے دونوں طرف ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی یعنی عالم دین ہے، میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ندیم بھائی سے بھی انشاءاللہ ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کریں گے، اور میرے دل کی جانب جو ہمارے علی شیر مدنی بھائی بھی ہیں انشاءاللہ، علی شیر بھائی سے بھی ہم بہت ساری گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں کلام کی، ہمارے ساتھ الطاف بھائی ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ آپ کلام سن سکیں گے۔ اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پروگرام میں سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير۔ قد جاءكم من الله نور
وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. سورہ مائدہ کی یہ کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور بڑی ہی پیاری یہ آیت مبارکہ ہیں. بطور خاص ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کچھ کمالات بھی بیان فرمائے ہیں. آئیے میں آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے اس پر کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اس کا ترجمہ ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب. اس کے حوالے سے مفسرین نے کلام کیا کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. اس نور سے کیا مراد ہے، اس نور سے کون مراد ہے، اس نور کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا مراد ہے. جیسا کہ فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَالْقُرْآنِ، یعنی نور سے مراد محمد اور قرآن ہے. اسی طرح امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی محمدہ وقیلہ الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے. اسی طرح علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم انما سماہ اللہ نورا لأنہ یہتدی بہ کما یہتدی بالنور فی الظلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت حاصل کی جاتی ہے. مزید مفسرین نے لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے لفظ نور کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اسی طریقے سے مزید علماء نے اس بات کو لکھا. علامہ سید محمد آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا مراد ہے. اس طرح علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعمتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں. بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور عظیم ہے، انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور ہونا ظاہر فرمایا. میرے آقا نے خود فرمایا کہ میں نور ہوں. چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قالا، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی
وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ چیز بتائیے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں قالا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالی، کہ وہ چیز جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم عاشقان رسول جھوم کر پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ہمارے نبی صرف نور نہیں ہے، نبی پاک تو نور ہے، ان کی برکت سے آپ دیکھیں ان کی آل پاک نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ان سے جو چیز نسبت پاتی چلی گئی نبی پاک علیہ السلام نے سب کو نور والا بنا دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور ایسے نور کے جن کا نور ہونا قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، سن کے مارو غم کے مارو دکھیارو، غم کے مارو دکھیارو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور نگاہ انبیاء، اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نکھرا ہوا گے نکھرا ہوا گے بن کے بہار جانی بن کے بہار سے اپنے نور سے اپنے
نور سے اپنے سرور عالم دنیا دنیا مکانے آئے دنیا دنیا مکانے آئے عرش بری عرش بری آ گئی سجدے کو آسمان جھکا سجدے کو آسمان جھکا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا دنیا مکانے آئے دنیا دنیا مکانے آئے اشکوں سے بھری بھری جھولیاں اشکوں سے بھری جھولیاں آنکھیں صلی علی کی دو صدا صلی علی کی دو صدا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا دنیا مکانے آئے دنیا دنیا مکانے آئے چھٹ کی گوی گئے چاندنی چھٹ کی گوی گئے چاندنی پھیلی روشنی دریا رواں ہے نور کا دریا رواں ہے نور کا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا دنیا مکانے آئے دنیا دنیا مکانے آئے نور والا آیا گیا نور لے کر آیا گیا نور والا آیا آیا نور لے کر آیا آیا سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام السلام علیکہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام السلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جاتے گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جاتے گے تب
تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور صرف ہم ہی خوشیاں نہیں منا رہے، جی ہاں اس دور کے لوگ خوشی، ایسا نہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک بدعت شروع کر دی ہے لوگوں نے، اور جناب یہ جھنڈے نکال لیے ہیں اور نعرے لگانا شروع کر دی ہیں، اور یہ جو نا میلاد کی محفلیں کب سے شروع ہونے لگ گئی ہیں۔ میں بتاؤں میلاد کی محفلیں کب سے ہو رہی ہے؟ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے، جی ہاں جب سے دنیا، بلکہ دنیا تھی نہیں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں، جی ہاں عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے عہد لیا کہ تم میرے نبی کی تصدیق کرنا، ان کی مدد کرنا، وہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کا ساتھ دینا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو میلاد ہے، یہ تو عالم ارواح میں جب دنیا بنی ہی نہیں تھی، جب انسان تھے ہی نہیں، اس وقت بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، الحمدللہ یہ سب کچھ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو خوشخبریں دی ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے کی۔ پچھلی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کے کئی واقعات اور اس طرح کئی کتابیں جو پچھلی کتابیں ہم نبی پاک سے پہلے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ توریت ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، ان تمام کتابوں کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے، میرے آقا کا میلاد اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں انشاءاللہ آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ پرانی کتابوں کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا ذکر ہے، کن ناموں کے ساتھ ذکر ہے، کس اوصاف کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا گیا ہے۔ آخر تک رہیے گا، چونکہ نبی پاک کا 1500واں میلاد ہے، دھوم دھام کے ساتھ نبی پاک کے میلاد کی باتیں بھی سننی ہے، اور انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائیں گے۔ ہمارے ساتھ ندیم بھائی بھی ہیں۔ ندیم بھائی کیا کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پرانی کتابوں کے اندر؟ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موضوع اور مہینہ ایسا ہے نا کہ آتے ایک انرجی سے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آغاز ہی اتنا اچھا کیا، الطاف بھائی نے اللہ پاک سلامت رکھے۔ آمین۔ اصل میں علی بھائی بات کیا ہے، جو جتنا خاص ہوتا ہے نا اس کے آنے کا اہتمام بھی اتنا ہی خاص ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا، رسولوں نے یہ گواہی دی، اعلان کیا حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی کوئی نیا کام تھوڑی کر رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں، حضور آ گئے۔ اور حضور آئے تو سبحان اللہ پھر دنیا کیسی جگمگائی، ہم نے اس کو بھی سماعت کیا الحمدللہ۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانی بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، مرحبا مدنی مرحبا، مرحبا
اتنا ہی خاص ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہوا، جی ہاں، آپ کے والد گرامی کا بھی ذکر خیر ہوا۔ یہاں پر میں ایک روایت ذکر کرنا چاہوں گا۔ ملک شام کے جو اہل کتاب تھے علی بھائی، تورات و انجیل پر جو ایمان لاتے تھے، ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی ولادت کی نشانی موجود تھی، اور وہ کیا تھی؟ ان کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک جبہ تھا، خون آلود جبہ تھا، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس رات والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوں گی تو اس میں سے خون ٹپکنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں بات حضور کی ولادت کی نہیں ہو رہی، آپ کے والد کی ولادت کی ہو رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ولادت کا ذکر تو کیا ہی ہے، کیا بات ہے، لیکن آپ کے خاندان کا بھی ذکر جس پیارے انداز میں کیا ہے پچھلی کتابوں میں، وہ بھی بڑا کمال ہے۔ زبردست۔ آپ کے خاندان کا ذکر کیا اور خاندان کے کئی لوگوں کا ذکر کیا، تو یہاں پر ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات ولادت ہوں گی اس رات اس جبے سے خون ٹپکنے لگے گا۔ اچھا، اب یہ چونکہ نشانی کتاب میں موجود تھی تو ایک رات ایسا ہی ہوا کہ جبے میں سے خون ٹپکنے لگا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا نا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو ان لوگوں نے حرم پاک کی طرف سفر اختیار کیا، اور معاذ اللہ رب العالمین ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ ان کو قتل کر دیں تاکہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن ان کا رب بھی تو بڑا کمال تھا نا، ہاں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب ہے، اس رب نے ابرہا سے کعبے کو بچایا، تو اس کعبے کو بچانے والے رب نے ان کو بھی بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان ان کے بچانے کا اہتمام ہوا اور یہ ناکام و نامراد لوٹ گئے، لیکن چونکہ دل میں نفرت تھی نا، دل میں وہ چیزیں تھیں، چونکہ پہلے کی انہوں نے کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کو ختم کر دیا، مٹانے کی کوشش کی، لیکن جس کے ذکر کو رب بلند فرمائے اس کے ذکر کو کون ختم کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، خود فرماتے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ حرم پاک سے جب بھی لوگ ملک شام جاتے ہیں نا تو یہ لوگ پوچھتے تھے کہ کیا وہ شخص ابھی ہے، وہ شخص ہے، وہ شخص ہے؟ تو جو بھی جانے والا ملک شام شخص ہے وہ بولتا تھا کہ وہ قریش کا چاند تو اپنے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا۔ ہاں، یہ گویا ان کے دل کو جلاتے تھے۔ اچھا، تو یہ والد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پہلی کتابوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کس خوب انداز میں فرمائی۔ حضرت وہب ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی، انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جنگل کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے اور 90 اس طرح کے افراد ہیں جو ننگی تلوار لیے ان کو قتل کے در پہ ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ قرشی لڑکا ہے، ایک آدمی ہے، اس کو میں بچا لیتا ہوں۔ یہ جیسے آگے جاتے تو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آنن فانن آسمانوں کی طرف سے کچھ سوار لوگ یہ زمین پر آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کو بھگا ڈالتے ہیں، ان کو سب کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس طرح اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آپ کے والد گرامی کا جو ہے وہ حفاظت کا معاملہ فرمایا، چونکہ آپ کے پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جگمگا رہا تھا۔ اچھا، بات چلی تھی آپ کے ذکر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کثرت کے ساتھ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے خاندان کا ذکر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور یہ اتنی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی کتابوں میں یا پچھلی کتابوں میں اس کثرت کے ساتھ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کی یوں سمجھے کہ آپ مثال یوں سمجھے، اس کا اندازہ یوں لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی اہل کتاب، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، بیٹوں کو بندہ کیسا پہچانتا ہے؟ اس کی شرح میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھا دیا، اس کا مفہوم سمجھا دیا کہ بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا تو کیسے پہچانتا ہے؟ ہر حال میں پہچانتا ہے، ہزاروں کی بھیڑ میں کھڑا ہو تب بھی پہچانتا ہے، پیچھے سے بھی دیکھو تو پہچانے گا، کسی بھی حالت میں وہ ہونا تو باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو پہچان لیتی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا، آپ کے کمالات کا، آپ کے اختیارات کا، آپ کے معجزات کا اتنا ذکر خیر ہوا، اتنی کثرت کے ساتھ ہوا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ تو
آپ دیکھیں کہ پچھلی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر ذکر خیر ہوا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کیا ہے جو میلاد کی اصل ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور میلاد کیا ہے، تو آپ نے اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، میلاد کی جو تعریف بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل سجانا، آپ کا ذکر کرنا، یہ اصل میلاد ہے. تو میلاد آج نہیں، یہ تو انبیاء نے بھی منایا ہے. خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں محبوب کا ذکر کر کے گویا کہ یہ میلاد منانے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے. اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، جیسے کہ آپ ابھی کلاموں میں بھی اس کو شامل کر رہے ہیں. تو وہی شعر جو آپ نے گنگنایا نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ یہ شعر پہ بڑے کسی نے جو ہے نا بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. تو جی وہ کہنے لگا کہ یہ ہمیں ابلیس بولتے. تو میں نے سوچا کہ یار ہم نے تو کسی کو نام لے کر ابلیس بولا ہی نہیں ہے، کہا یہ ہم کو ابلیس بولتے ہیں. تو میں یعنی کوئی ایسا اگر سوچ رہا ہو کہ یار یہ ابلیس ہم کو بول رہے ہوتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمارے تو 2 پاؤں ہیں، تو ہمیں ابلیس کاہے بول رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بابو کچھ تو کنیکٹیویٹی ہے، ہاں کچھ تو کنیکشن ہے کہ برا لگ رہا ہے. اور اگر آپ کہہ رہے کہ نہیں اس وجہ سے برا نہیں لگ رہا ہے، نہ ہم تو ابلیس نہیں ہیں، تو پھر آ جاؤ یار، آ جاؤ ہمارے ساتھ میلاد منانے کے لیے شامل ہو جائے. مسئلہ ہی کیا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی عطا فرمائے. تو یہ 1500واں میلاد ہے، آپ شامل ہو جائیں، میلاد منائیں. انبیاء نے منایا جن کا ذکر کتابوں میں ہوا، قرآن میں ہوا، میلاد کا بھی ذکر ہوا. سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا بھی ذکر ہوا. اور ابھی بھی تو ہم بیٹھ کر میلاد ہی منا رہے ہیں، آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ کا چرچا کر رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے حصہ پا رہے. یہی کرنا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. میلاد تھا، میلاد ہے، میلاد رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کتابوں میں، آسمانی کتابوں کے اندر بھی بلند فرمایا. واہ کیا بات ہے. تو ہم کیوں نہ منائیں پھر انشاءاللہ، ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کر اور لہرا کر خوشی کے ساتھ مسکرا کر انشاءاللہ آقا کا میلاد مناتے رہیں گے. زبردست گفتگو ندیم میں نے کی ہے میلاد پاک کے حوالے سے. جو پچھلی کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر تو ہے ہی، نبی پاک کے مبارک خاندان بالخصوص میرے آقا کے والد محترم کا بھی مبارک ذکر جب پچھلی کتابوں کے اندر ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا کس شان و شوکت کے ساتھ تذکرہ ہوا ہوگا. مزید میں چاہوں گا کہ علی شیر بھائی بھی بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر، نبی پاک کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر جو بیان کیا گیا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی ندیم مدنی صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے کہ جو جتنا خاص ہوتا ہے اس کا اسی طرح سے اہتمام بھی ہوتا ہے، اور جو ہے چیزوں کو سامنے رکھا بھی جاتا ہے تاکہ ان کی اہمیت کا بھی پتہ چلے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں، ہمارے پاس طریقہ کار بھی ہے، ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں. تو ندیم مدنی صاحب کی گفتگو سے ایک عبارت میں یہاں لینا چاہوں گا. قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک عالم دین نے بڑی شاندار بات بیان کی، بڑا میرا دل خوش ہو گیا. اس میں کہا کہ اللہ پاک معصوم فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور حکم دیا کہ اے مومنو، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. سبحان اللہ. اب جو یہ اے ایمان والو تم بھی بھیجو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والوں کا حصہ ہے، ایمان والوں کے لیے. تو اس آیت کے تعلق سے بتایا گیا کہ سوچ لیں، ہم تو بات ہی مومنین سے کر رہے ہیں، ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس آیت میں اللہ پاک نے تو جو خطاب کیا ہے وہ تو مومنین سے ہی کیا ہے. اب یہ مومنین کے اوپر ہے کہ اب مومنین اس پر سلام بھیجیں گے یا کون بھیجیں گے، کہ کون ہے مومن اور کون ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کیا بات ہے. حقیقت اللہ پاک نے مومنین پر احسان فرمایا، جنہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. اچھا ہم تھوڑا سینیریو دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس وقت ماحول یہی تھا نا کہ لوگ تو غیر مسلم ہی تھے، لیکن احسان کس پر ہوا بھیج کر، یعنی غیر مسلم تو اس وقت بھی تھے، اب بھی ہے. احسان ان پر ہوا جو مسلمان تھے، جو مومنین تھے. مطلب اچھا پھر دیکھیں کہ احسان جس پر ہوا، نعمت کبریٰ کا نزول جس پر ہوا، تو
الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اللہ پاک نے مومنین ہی پر احسان فرمایا، تو جس پر احسان ہوتا ہے وہ احسان کا بدلہ چکا رہا ہوتا ہے۔ خیر ہم یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے ساری مخلوقات، بلکہ اللہ پاک نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی کئی 100 گنا زیادہ ہو جائے تب بھی اس احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جن پر احسان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میلاد منانے کا حق تو ہے۔ یعنی تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر احسان ہے، آپ تو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، آپ کو یہ عالم پسند آیا تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہی تو ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، کیا بات، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی، ان کو یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے اوصاف پڑھے تھے، اوصاف کا تذکرہ کیا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک اس امت کو میرا امت بنا دے، یعنی یہ جو امت ہے اس امت کا میں نبی ہو جاؤں۔ تو خیر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو آخر کار جو اوصاف آپ نے بیان کیے کرتے کرتے آخر میں عرض کی، اے اللہ کریم بات جب ایسی ہے تو مجھے ہی اس نبی کا امتی بنا دے۔ سبحان تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام عرضی لگا رہے ہیں، اور ہم نے کون سی عرضی لگائی ہے، ہم نے کون سی ریکویسٹ کی ہے، ہم نے کون سی اس معاملے میں دعا کی ہے؟ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ الحمدللہ، نبی پاک کا تذکرہ خیر، کیا بات ہے۔ اس تذکرے کی بھی ایک الگ مٹھاس ہے، جو اس مٹھاس کو پا گیا وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس تذکرے میں کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے۔ یوں ہی تھوڑی ہم ہر سال نبی پاک کا میلاد کرتے ہیں، کچھ تو بات ہے نا۔ کیوں ہم جناب جھنڈے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کیوں یہ لڑیاں لگا لیتے ہیں، کیوں روشنیاں کر لیتے ہیں، کیوں 12 دنوں تک نبی پاک کے نام کی محفلیں کرتے ہیں، نبی پاک کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں۔ کئی ہمارے عاشقان رسول ایسے ہیں جو اپنی دکان کچھ دن تک سمجھیے کہ اس پر اپنا ظاہری طور پر ہرجہ کر کے جو ہے وہ میلاد کی محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کچھ تو بات ہے، کچھ تو مزہ ہے۔ اس کا لطف ہی وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی چاشنی پالے۔ الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمارے حصے میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ آئیے مزید بھی باتیں سنتے ہیں، اس سے پہلے ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بھی انشاءاللہ الرحمن ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے۔ بنت احمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا فرمائیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ماہ میلاد بالخصوص 1500 میں جشن میلاد کی برکت سے اللہ پاک آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے۔ کلام سننا ہے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے۔ سبحان اللہ۔ محمد نور الدین قادری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے فلک کے نظارو نعت کی گزارش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پوچھ رہے ہیں ندیم بھائی کہ اولیاء کرام کس طرح میلاد شریف مناتے تھے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں یہ بھی آپ کو، پہلے کچھ کلام سن لیں آپ، پھر اس طرف بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ٹھیک ہے جناب۔ تنظیم خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ جشن آمد رسول یہ کلام سننا چاہتے ہیں مجاہد اشرفی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی مجھے آپ کی پسند کا کوئی کلام سنا دیجئے۔ اچھا بھائی، کیا بات ہے، چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ وسیم انصاری رامپور سے جشن آمد رسول یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ اور بھی کلاموں کی فرمائش ہے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کلام بھی سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اور بھی کلاموں کی فرمائش ہے، پہلے ان کلاموں کو شامل کرتے ہیں، مزید لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا۔ شمس و قمر اور تارے کیوں
کیوں خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلا نگاہیں چکا لو حضور آ گئے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدوں سنتے گئے وہ دن آج گئے نعمت خلد اپنے صدقے میں لوٹاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے 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 نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے پیارے کو فرمایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جننے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے جشن آمد رسول اللہ کی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ کی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ کی اللہ بی بی آمنہ کے نور اللہ کی اللہ بی بی آمنہ کے نور اللہ کی اللہ شہدائے مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی
ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں بڑے اوج پر گئے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ماشاءاللہ تذکرہ چل رہا ہے میرے آقا کا اور آسمانی کتابوں میں جو آپ کا تذکرہ خیر ہے. سبحان اللہ. مزید ندیم بھائی کیا فرمائیں گے میرے آقا کا جو تذکرہ خیر ہے پچھلی کتابوں میں اس کے حوالے سے؟ ابھی جو سوال کیا نا اسلامی بھائی نے کہ اولیاء کرام کا میلاد منانے کا انداز، اولیاء کرام میں جو سب سے افضل جو قسم ہے نا وہ صحابہ اکرام کی ہے. سبحان اللہ. اچھا 1500 سالہ اگر میلاد کی تاریخ دیکھیں نا تو ہر صدی میں، اور اگر ہم ذکر کریں تو صدیوں میں جتنی کتابیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر لکھی گئی، جہاں میلاد کا تذکرہ ہوا، بڑے بڑے محدثین کرام کے انداز ہم کو ملتے ہیں. اگر ہم صحابہ اکرام کی بات کریں، جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار یہ میلاد یہ بدعت ہے اور آپ ابھی بنا رہے ہیں، ایسا پہلے صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، تو میں نے آغاز ہی میں عرض کیا کہ ذرا سا سمجھنے کی حاجت ہے کہ میلاد کیا ہے. صحیح. میلاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، آپ کے ذکر کی محفلیں سجانا، یہ اصل میلاد ہے. اور پھر ہم عاشقان رسول جو جھنڈے لہراتے ہیں، جو تبرک تقسیم کرتے ہیں، فاتح خوانی کا اہتمام، جلوس نکالنا، تو یہ بھی ایسا نہیں کہ آج کے زمانے کی چیزیں ہیں، یہ بھی اسی وقت کی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں مدینہ پاک میں بچیوں نے آپ کی آمد کے لیے جلوس نکالا، آپ کا استقبال کیا. ٹھیک ہے، یہ ساری کے سارے واقعات کتابوں میں موجود ہے. جھنڈے لگانے کی روایت بھی موجود ہے نا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے لال یہ جب پیدا ہوئے تو ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر حضور کی ولادت ہو گئی. یہ ساری کے سارے دلائل اور روایات موجود ہیں. لیکن ہم دیکھیں صحابہ اکرام نے جو میلاد منایا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کر کچھ گفتگو فرما رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب ارشاد فرمایا، جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے، ہمیں اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت کے ملنے پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور وہ نعمت کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا واقعی میں اسی نعمت کے شکرانے میں یہاں بیٹھے ہو؟ یقیناً تم جس لیے بیٹھے ہو تم اپنی بات میں سچے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کو ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے شک نہیں تھا تمہارے ایسا کرنے پر. میں نے پوچھا اس لیے ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک آسمانی مخلوقات میں ان پہ فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. حضور کا ذکر زمین پر ہو، رب آسمانی مخلوق پر فخر فرمائے کہ میرے یہ بندے میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہی ہے. تو صحابہ اکرام بھی بیٹھتے تھے اور حضور کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں نا. ایسے ہی مولود شریف جو ہمارے یہاں مشہور ہے اور بالخصوص جو شب ولادت کی رات ہے، دعوت اسلامی انڈیا میں بھی دیکھیں اور مشائخ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے. امام سیوطی علیہ رحمہ کو پڑھیں، امام بخاری کو پڑھیں، آپ کئی
محدثین کو پڑھیں گے، فقہا کو پڑھیں گے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کے انداز کو دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلیں آپ کو ہر ایک کی زندگی میں ملے گی۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ کہیں کہ چلیں ہم نے تو فلاں محدث کی سیرت میں نہیں پڑھا تو ان کا حدیث لکھنا، میں کہتا ہوں کہ میلاد نہیں ہے؟ بقول امام سیوطی کے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو لکھ رہے ہیں اور آپ کے فضائل و کمالات کو لکھ رہے ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ کو لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو میلاد ہی ہے، یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہی کا حصہ ہے۔ تو اللہ پاک کے فضل سے ہر صدی میں میلاد منایا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ میلاد منانے کے طریقے بدلے ہیں، جیسا جیسا جدید دور آتا گیا چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ ہاں علی شیر بھائی، یہ فطری چیز ہے کہ ہر نئے دور میں بندہ اپ گریڈ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں پہلے کے لباس کچھ اور تھے، لیکن خوبصورتی بڑھانے کے لیے اگر ہم نے بٹن لگا لی ہیں خوبصورت سے، علی شیر بھائی نے بھی واچ بھی پہنی ہوئی بڑی خوبصورت سی ہے، تو کوئی یہ تھوڑی کہے گا بدعت ہے صحابہ نے پہنی کیا؟ یہ سوال بیوقوفی والا سوال ہے کہ جو چیز اسلام سے نہیں ٹکراتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اسلام کے کسی اصول کے خلاف نہیں، وہ جائز ہے، وہ حسن ہی پیدا کر رہی ہے۔ ویسے بھی ندیم مدنی صاحب آپ فرما رہے ہیں اس حوالے سے، اگر کسی کے ذہن میں ایسا آتا بھی ہے کہ چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ایڈ ہوتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی تھوڑی کوئی ہم مدح ثنا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی چیزیں ایڈ ہو گئی، اس کی بھی اچھا کر رہے ہیں۔ جو غلط ہو رہا ہے جلوس کے اندر، میلاد کے اندر، وہ نہیں ہونا چاہیے، ہم تو خود اس کے خلاف ہے۔ پر فی نفسی جو میلاد منانے کا طریقہ کار ہے، نیاز بانٹ رہے ہیں، جھنڈے لے رہے ہیں، یہ بالکل فی نفسی جائز ہے، اچھا کام ہے۔ جو چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ کرنا جائز ہے۔ اصل میلاد پر کوئی کلام نہیں ہے، بالکل اصل میلاد کوئی جزوی چیز اگر کسی کی طرف سے کسی نے ایڈ کر دی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کو لے کر ہیں، جیسے آپ جلوس میلاد میں ایسا کچھ انداز ابھی جو ہے وہ کچھ نوجوانوں کی طرف سے داخل ہو گیا، شامل ہو گیا کہ جو مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے علماء تربیت فرماتے ہیں، ان کو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، شیخ کامل امیر اہل سنت مدنی مذاکروں میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں ہوگا کہ میلاد ختم کر دیا جائے۔ بڑا پیارا جملہ اس میں ایک عالم دین نے بیان کیا، مجھے یاد آ گیا، ناظرین بھی اس کو سنیں کہ جیسے بھی اب ندیم مدنی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ میلاد فی نفسی بنانا بالکل جائز ہے، اور ہم بنائیں گے تا قیامت تک مناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو کیا اس کے چکر میں میلاد بنانا چھوڑ دیں گے؟ بات کریں آپ طواف کی، جب حج ہوتا ہے کتنی بھیڑ ہوتی ہے، عورتیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پر اس طرح کی نہیں چیزیں ہوتی ہیں، بدنگاہی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے حج کرنا چھوڑ دیں لوگ، عمرہ کرنا چھوڑ دیں؟ اس طرح کی اور بھی زیاراتیں ہیں جہاں پر جانا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیا اس کے چکر میں ہم مزارات پہ جانا تھوڑی چھوڑ دیں گے؟ فی نفسی جو چیز کام جائز ہے، ہم اپنے اعتبار سے اس کو جائز اعتبار سے کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو نکاح بھی لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نکاحوں میں آج کل آپ دیکھیں نا، کون سی شادی ایسی ہے جہاں پر گناہ نہیں ہوتے ہیں، میوزک وہاں پر ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں کہ جس کثرت سے، یعنی جس فنکشن میں سب سے زیادہ بے پردہ عورتیں ملے گی وہ شادی ہے۔ چھوڑ دے پھر، ایسے لوگ وہاں ایسے معاملے میں نہیں پڑتے، پھر نکاح سب کو کرنا ہے، وہاں سب درست ہو جاتا ہے، یہاں تقویٰ آ جاتا ہے۔ یہاں تقویٰ اور یہ تقویٰ جو ہے وہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں حملہ کہوں گا، اس کو حملہ ہے یا آفت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا بات چل رہی تھی، علی بھائی آپ نے فرمایا کہ مزید ذکر مصطفیٰ، یہ پچھلی کتابوں میں، سبحان اللہ، بڑا پیارا موضوع آپ نے لیا ہے اور بڑی تفصیل سے اس پہ کلام ہو سکتا ہے۔ میں ایک اور واقعہ یہاں پر پچھلے دور ہی کا بیان کروں گا، جس کو حضرت سالم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحابہ اکرام اور تابعین کا یہ زمانہ ہے۔ واقعہ کچھ ایسا ہوا، دو شخص بیٹھ کر جو ہے گفتگو فرما رہے تھے۔ گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ دونوں میں سے ایک شخص نے اپنے رات کا خواب بیان کیا۔ اچھا، اور سبحان اللہ خواب بھی کتنا پیارا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے رات میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ انداز کچھ یہ تھا کہ ایک نبی کی میں زیارت کرتا تو دیکھتا کہ ان کے آگے ایک چراغ ہے، پیچھے ایک چراغ ہے، دائیں ایک چراغ ہے، بائیں ایک چراغ ہے۔ چار چراغوں سے گویا کہ ان چار چراغوں کو روشنی دیتے ہوئے نبی مجھے دکھائی دیے، اور ان کے ساتھ جو صحابی ہوتے ان کے پاس بھی ایک ایک چراغ ہوتا۔ یہ شخص کئی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے اور ان چراغوں کا تذکرہ کرتا ہے جو بالکل سیم ہوتے ہیں، کہ چار چراغ ہوتے، ان کے ساتھ میں کوئی صحابی ہوتا تو اس کے پاس ایک چراغ ہوتا۔ اب وہ شخص آخر جس نبی کی زیارت کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ ایک عظیم مرتبے والے نبی، جب میں ان کی زیارت کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں تو پوری زمین روشن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہاں چراغ ہے، یہاں پوری زمین روشن ہو رہی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ وہاں تو حال یہ ہے کہ ہر بال چراغ ہے، سبحان گویا کہ روشن ہے،
اور ان کے ساتھ میں آنے والے جو صحابی ہیں ان کے ساتھ ایک ایک نہیں بلکہ چار چار چراغ ہیں. جیسے وہاں پر دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ چراغ تھے, یہاں پر صحابی کے ساتھ سبحان اللہ چار چار چراغ ہے. اچھا یہ منظر دیکھ کر یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پوچھا من ھذا, یہ اتنے بلند رتبے والے نبی ہیں جن کے آنے سے پوری زمین روشن ہو گئی, یہ کون ہیں؟ تو جواب آیا محمد بن عبداللہ, یہ محمد بن عبداللہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اچھا جب یہ دونوں شخص آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے, خواب سنا رہے تھے, تو ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تورات شریف کے بہت بڑے عالم تھے. ٹھیک ہے, یوں کہا جا سکتا ہے کہ تورات کے ہر صفحے کو آپ نے حفظ کیا ہوا تھا, اپنے ذہن میں نقش کیا ہوا تھا. جب یہ آواز آپ کے کانوں میں گئی, اب عاشق رسول ہوں, حضرت کعب الاحبار ہوں, جنہوں نے حضور کا ذکر خیر تورات میں پڑھا ہو, مٹانے والے بھی تھے, انہوں نے مٹانے کی کوشش کی, جنہوں نے پڑھا انہوں نے اپنے دل میں رکھا, بیان بھی کیا. تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں, جب ان کے کانوں میں آواز گئی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ ان کے قریب گئے اور پوچھا کہ تم نے یہ بات کہیں سنی ہے؟ کہا کہ نہیں سنی نہیں ہے, ہم نے یہ بات جو ہے وہ خواب میں دیکھی ہے, پورا واقعہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے والذی بعث محمدا بالحق انہا لفی کتاب اللہ, یعنی اس رب کائنات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا, تم نے جو خواب میں دیکھا ہے, تم نے تو خواب میں دیکھا ہے, مگر میں نے بالکل یہی بات اللہ پاک کی نازل کی ہوئی پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھی. سبحان اللہ, تم نے تو خواب دیکھا, یہ پورا واقعہ تو کتابوں میں موجود ہے. تو بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا, آپ کے آنے کی برکت سے اس دنیا کا جگمگانا, اس عالم کا نور والا ہونا, یہ تو پچھلی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. وہ مجھے یاد آ رہا ہے مفتی اعظم کا ایک شعر, بلکہ دو شعر ہیں بڑے پیارے. آپ لکھتے ہیں کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے, کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے, کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں, انہی کے نعت کے نغمے زبور سے سن لو, انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو, زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, بولو مرحبا, بولو مرحبا دیوانی, بولو مرحبا, بولو مرحبا. ماشاءاللہ. مزید کچھ ناظرین کی فرمائش ہے, کچھ وائس بھی ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا حال ہے؟ ندیم بھائی سے مجھے کوئی کلام فرمائے. علی بھائی, میرا نام محمد شعیب رضا ہے. ندیم بھائی کو آج تھوڑی کھانسی بھی ہے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کچھ سنائیں گے. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علی بھائی خیریت ہے؟ میں احمد آباد سے بول رہا ہوں, یہ کلام سنا دیجیے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, عظمت والا نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بس دعا میں یاد رکھنا علی بھائی. انشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو خوش رکھے. مزید ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے, آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ناظرین ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مےٚ ناو تابش امتیاز رٲتھر, بہٕ چھُس روزان شُپین کشمیرس منٛز. بہٕ چھُس پروگرام وٕچھان FGN چینلُک ایک نئی صبح. اتھ منٛز چھُس بہٕ فرمٲیش کران اکہِ کلامُک یُس کلامِ رضا چھُ, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاءاللہ یہ ہمارے تابش اتاری ہیں جو کشمیری لینگویج میں زبان میں سوال کر رہے ہیں. یہ ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں شوپیان کشمیر سے بول رہا ہوں, اور FGN چینل کا ایک نئی صبح پروگرام یہ بڑا اچھا لگتا ہے, اور اس پروگرام کے اندر میری فرمائش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, یہ سنا دیجیے.
माशाल्लाह मतलब रज़ा भाई थोड़े दिन के लिए गए और ज़बान सीख गए. वाह रज़ा भाई, कमाल है, करामत है इनकी यार. क्या बात है, कश्मीरी इस्लामी भाई माशाल्लाह. अल्लाह बरकतों से मालामाल फरमा. मज़ीद में हाथों हाथ आपकी जो दीगर फरमाइशें उसको भी शामिल कर लेता हूँ ताकि नाज़रीन भी हमारे खुश हो जाएं कि फरमाइशें भी शामिल की जाती है. चलें मज़ीद हमारे इस्लामी भाई हैं, आगे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा, ये कलाम की फ़रमाइश है. ठीक है जनाब. वसीम अंसारी फ़लक के नज़ारों, ये कलाम है. ठीक है जनाब. मोहम्मद अफ़ान अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नात आका का मीलाद आया, ये कलाम भी है जनाब. ठीक है, मुझे कलाम सुना दीजिए. 12वीं का नूर दिल पे छा गया. सलाम. वालेकुम अस्सलाम. 1500वां मीलाद मनाएंगे, ये है. ख्वाजा साहब की एक मनक़बत के हवाले से भी फ़रमाइश की गई थी. ठीक है, इसी तरीके से अब्बास अली अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मुझे ये नात सुननी है. आए जब मेरे आका कर रही थी ये माए, दफन अब नहीं होगी बेटियाँ मदीने में. इस तरह का कुछ कलाम है. ठीक है जनाब. मुजाहिद अशरफ़ी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अली भाई आपका प्रोग्राम महफ़िल मिलाद भी बहुत बहुत अच्छा है, अल्लाह खुश रखे, आमीन, अच्छा रखे. इसी तरह न्यू प्रोग्राम लाते रहे इंशाल्लाह. FGN चैनल तो वक्तन फ़वक्तन बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम लाता रहता है. अभी माह मिलाद का जैसे समझिए कि एंड होगा इंशाल्लाह, फिर 11वीं शरीफ की भी बड़े प्यारे प्यारे प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे. मुजाहिद अशरफ़ी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरी गुजारिश है आप सब भाइयों को. ठीक है. सिद्दीक़ भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ये कलाम सुनना चाहते हैं. मुजाहिद अशरफ़ी अली भाई दुआ कीजिए, मेरे वालिद साहब कई सारी अब परेशानियों में है, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह पाक करम फरमाए. आका के ग़ुलामों को अब ईद मनाने दो, ये कलाम भी सुनना चाहते हैं. औलाद के लिए दुआ कीजिए, मेरी शादी को 16 साल हो गए. अल्लाह अकबर. अल्लाह पाक आपके हक़ में बेहतर फरमाए. अल्लाह पाक आपको नेक सालेह आफ़ियत के साथ प्यारी सी औलाद अता फरमाए. अल्लाह पाक की ये दुआ तमाम बे औलादों के हक़ में भी कबूल फरमाए. जी कुछ कलाम शामिल कीजिए. من تذكر جيران ذي سلام ما زجت دمعا جرى من مخلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے, ان کو روزی جزا اور کیا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ہاں جھولی بھر دی میری میرے سرکار نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. کون دیتا گے دینے کو چاہیے, دینے
सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। तू बड़ा गरीब नवाज ख्वाजा, तू बड़ा गरीब नवाज गए या ख्वाजा दल वली या ख्वाजा दल वली। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कदम के गए फैसले, ये बड़े नसीब की बात है या ख्वाजा हिंदल वली। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो, मेरे ख्वाजा सबको नवाज दो, मेरे ख्वाजा सबको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है या ख्वाजा हिंदल वली। वाह क्या बात है, मनक़बत ख्वाजा साहब भी हो गई है। अल्लाह पाक हमें ख्वाजा ख़ाजगान की बरकतों से भी माला माल फरमाए। नबी पाक के गुफ्तगू चल रही है आसमानी किताबों में जो तज़किरा है पिछली किताबों के अंदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो नाम ज़िक्र किए गए आसमानी किताबों के अंदर, किन नामों के साथ नबी पाक का ज़िक्र किया गया, कुछ अगर वो भी तज़किरा हो जाए। बिल्कुल, हम तो बैठे ही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर करने के लिए, बैठते रहेंगे, बैठते रहेंगे और बिठाते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसे तो बेशुमार नाम हैं, पीछे भी जो हमने सिलसिला किया है FGN पर, तो बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे औसाफ बेशुमार हैं, आपके मोजिज़ात बेशुमार हैं, इसी तरह आपके नाम भी बेशुमार हैं। उसमें से एक नाम आता है आसमानी किताबों में अजीर। अच्छा, अजीर यानी उम्मत को जहन्नम से बचाने वाले। सुभान सुभान अल्लाह। नहीं, आपका नाम भी प्यारा है तो माना भी प्यारा है। सुभान अल्लाह। यानी ये आसमानी किताबों के अंदर ये नाम है। जी जी, आसमानी किताबों में ये नाम है अजीर। इसका मतलब होता है कि उम्मत को जहन्नम से बचाने वाले। सुभान अल्लाह। तौरात शरीफ में आपका एक नाम ये भी मज़कूर हुआ है तौहीद या के मत के साथ, इसका भी माना यही होता है उम्मत को जहन्नम से बचाने वाले। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों को भी जहन्नम से बचाएंगे। अल्लाह 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 पाक हमें भी इसका हिस्सा नसीब फरमाए। आमीन। और वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी नाम हैं, ख़ास तौर पे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ताल्लुक़ से तुमने बाकायदा तफसील के साथ गुफ्तगू भी की थी, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी बहुत सारे नाम आते हैं। मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत में है कि सरकार अली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जमा है यानी ज़मीन पर जितने दरख्त, ज़मीन पर जितने दरख्त और ढेले हैं, मैं क़यामत के दिन उनकी तादाद से भी ज़्यादा लोगों की शफाअत करूँगा। सुभान। दुनिया में देखें आप कितने दरख्त हैं, कई दरख्त तो काट दिए गए हैं, अब दुनिया में जितने भी दरख्त हैं होंगे तमाम दरख्त यहाँ मुराद हैं। और डेले देखें कितने होते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ हैं हम देख रहे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा लोगों की बरोज़े क़यामत में शफाअत फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। और शफाअत कुबरा के ताल्लुक़ से बड़ा ही प्यारा शेर याद आ रहा है, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। अगर तर्जुमे आप सुना दें नाज़रीन को। सुभान अल्लाह, सुभान। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
اول بھی کہتے ہیں آخر بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کا گویا کہ نام ہے، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ تورات شریف اور انجیل شریف میں بیان کیا گیا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام مبارک یعنی اخرابا اور قدمابا، یعنی اول نبی اور قدما کا معنی آخری نبی۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے نبی، ہم جن کے امتی ہیں، جن کا ہم چرچہ خیر کر رہے ہیں، وہی نبی ہیں جو جنت کا سب سے پہلے دروازہ کھولیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی دلیل میں جب وہ دروازہ کھولیں گے تو ان کے پیچھے جنت میں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم جنت میں جائیں گے۔ ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے اچھا، یہ جو بیان کیا علی شیر بھائی نے کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی، اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں جو بیان کیا سارے انبیاء تھے خبر تم مؤخر مبتدا ہو، یعنی جو نحو سے تعلق رکھتے لوگ جانتے ہیں کہ مبتدا کا مقام پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔ اب انبیاء تو پہلے آئے، تو کتنے پیارے انداز میں کہ سارے انبیاء خبر ہی تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، آپ اول آپ ہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ شان رکھی ہے کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہے، یعنی ہر وہ مقام، ہر وہ مرتبہ، ہر وہ سمجھے کہ شان جو دنیا میں جس کو بیان کیا جا سکے، جس کے نزدیک جو شان تھی اللہ پاک نے وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ سارے کے سارے اوصاف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع فرما دی۔ الحمدللہ۔ ایک عالم دین کی بڑی پیاری بات مجھے یہاں پر یاد آئی، جیسے کہ ندیم مدنی صاحب فرما رہے تھے کہ ساری کائنات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر ہی رہی ہے سوائے ابلیس کے، اور جب بات ابلیس کی آئی تھی تو پھر ایک تذکرہ ہوا۔ تو اس میں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ جو عید میلاد النبی مناتے ہوئے آ رہے ہیں اور منا ہی رہے ہیں وہ لوگ، کمی نہیں ہو رہی ہے، یعنی عشاقان رسول میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور جو مزید بناتے آ رہے ہیں ان میں اور مزید نکھار آ رہا ہے، مزید نعت خوانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دو لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے دو نام بتائے ہیں، یہ تورات شریف کے اندر ہے، اس کے تعلق سے آپ نے دلیل بھی دی ہے کہ یہ تورات شریف میں ہے اخرابا اور قدمابا، یعنی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخرابا کا معنی ہے اول اور قدمابا کا معنی ہے آخر، یعنی ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول نبی بھی ہیں اور آخر نبی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا بات۔ ہمارے آقا کی شان، ہمارے آقا کے اوصاف کتنے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ کسی میں ہے حیثیت جو مکمل بیان کر سکے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ذات ایسی ہے جو کما حقہ میرے نبی کے اوصاف کو جس نے بیان کیے، اس نے بیان کر دیے، اس نے پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں نازل فرما دیا۔ جی ہاں، پورا قرآن میرے آقا کی نعت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیارے انداز سے بیان فرمائے ہیں، ورنہ مخلوقات میں تو کسی میں یہ طاقت نہیں، کسی کے پاس اتنا علم نہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تعریف بیان کر سکے۔ لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، نبی پاک کے اوصاف کو لکھنا شروع کیا، ایک کتاب لکھی، دو کتاب لکھی، تین کتاب لکھی، 4 لکھی، 5 لکھی، 10 لکھی، 20 لکھی، 50 لکھی، کتابیں لکھتے گئے، آخر میں یہی بات اپنے قلم کو رکھ کر کہتے ہیں زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو نبی پاک کے تمام اوصاف کا ذکر کرنا تو ہمارے لیے محال ہے، نبی پاک کے اوصاف کا ایک باب جو ہے، ایک باب وہ ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح سرائی کرنے، ان کی تعریف کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا۔ ہم جتنا شکر ادا کریں یقین مانیے کہ وہ کم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ کئی لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ جب بات آتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ اسی ٹومے رہتے ہیں کہ یہ اس کا ذکر کہاں پر ہے، یہ کہاں سے ہے، وہ کہاں سے ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ سے جب پوچھا گیا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو فرمایا کہ عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو یہ قسمت کی بات ہے، فیصلے ہو چکے ہیں، کون میلاد منائے گا، کون میلاد نہیں منائے گا۔ اللہ پاک نے فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرما دیا کہ محبوب کو بھیج کر ہم نے مومنین پر احسان فرمایا، لہٰذا آپ اس احسان کو جو مانتے ہیں مومنین ہی ہیں۔ جب خوشی مناتے ہیں
الحمدللہ مومنین ہیں. اللہ پاک ہمیں اس میلاد کی برکت نصیب فرمائے. اس سال کا میلاد تو پھر ماشاءاللہ بہت اسپیشل ہو گیا نا. پوری دنیا بھر میں اللہ پاک کی رحمت سے یہ 1500واں جو جشن ولادت منانے کا سلسلہ چل رہا ہے، دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ اس میں جو اقدامات کیے، 1500 مساجد پوری دنیا بھر میں بنانے کا اعلان ہوا ہے. اچھا، یتیموں کی خیر خواہی، غریبوں کی خیر خواہی اور قافلوں کا سفر کرنا، ذکر کے محفلیں سجانا، اتنے اس کے فوائد، اتنے فوائد اس کے. اور ویسے تو سمجھے کہ امیر اہل سنت نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ تو پورا ہی سال انشاءاللہ ہم میلاد منائیں گے. اور ایف جین چینل پر بھی دیکھیں گے ناظرین کہ انشاءاللہ پورے ہی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پروگرام چل رہے ہوں گے، آپ کے اوصاف حمیدہ پر یہ سلسلے چل رہے ہوں گے. تو اس کو بڑا اسپیشل انشاءاللہ اس سال کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. اور ابھی سے ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں تیاریاں نہ ہوں تو تیاریاں کر لیں، اپنی گلیوں کو سجا لیں، اپنے گھروں کو سجا لیں، اپنے دل کو سجا لیں، اپنے لباس کو سجا لیں، نیا لباس تیار کر لیں. اور اب یہاں دل کھول کر خرچ کریں. اچھا، اس میں بھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں علی بھائی کہ نہ میں کہاں لائٹیں لگاؤں گا، میں کہاں یہ کروں گا، اس کی بجائے تو میں کہیں اور خرچ کر دوں گا، غریب کی بیٹی کی شادی کروا دوں گا. تو کسی نے اچھا میسج چلایا تھا، اللہ بھلا کرے اس کا، ربیع نور شریف سے پہلے، کہ جن نے اپنے غریب بیٹیوں کی شادیاں کروانی ہیں وہ ابھی کروا لیں، کیونکہ بعد میں ماہ میلاد آنے والا ہے تو پھر عاشقان رسول جو نا کھل کے میلاد منائیں گے. تو یہ سجاوٹ پہ، اچھا لائٹوں پر اعتراضات، دیگر چیزیں ہیں تو سجانے دیا جائے، اپنے آپ کو بھی سجائیں، لائٹیں بھی لگائیں. اور یہ بھی پتہ نہیں کسی نے جو ہے وہ لکھ کر بھیجا تھا، لگا تو اچھا ہی تھا کہ ربیع نور شریف کی جو لائٹیں ہیں نا یہ بھی بڑے کمال کی ہیں، جلتی بھی ہے جلاتی بھی ہے. تو چلیں وہ جلتی بھی رہے گی رات میں کوئی دیکھے تو یہ ہوگا سلسلہ کہ جناب ماشاءاللہ یہ عاشقان رسول کا گھر ہے. وہ عاشق رسول ہی نے کہا ہے نا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ رات میں کوئی دیکھیں تو لائٹیں دیکھ کر کہیں کہ یہ ماشاءاللہ میلادی کا گھر ہے، اور دن میں جھنڈے بتائیں کہ یہ میلادی کا گھر ہے. لائٹ ہمارے گھر میں لگتی ہے، کرنٹ کسی اور کو لگتا ہے. جی جی جی. تو ابھی بھی یہ سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. جنہوں نے اپنے گھروں کو نہیں سجایا ہے، یہ سلسلے نہیں ہوئے تو آپ کر لیجئے. اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں ملے گی. بلکہ یہ جو فوائد ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی بزرگ نے دیکھا اور پوچھا کہ حضور جو آپ کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو وہی آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ نے جملہ ارشاد فرمایا نا کہ جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. اچھا، ہم اپنے بچوں کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہاں کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو اگر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ سلسلے اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال چلے، یہ تو ہم ایسے ہی ضمناً ذکر کر لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ خوب میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بات کی ہے نا غریبوں کی مدد، تو الحمدللہ غریبوں کی مدد بھی دعوت اسلامی انڈیا جو کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے. GNRF ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف ماہ میلاد میں ہی مدد کرتی ہو، سارا سال الحمدللہ آپ دیکھتے ہی ہیں. اور جتنے ہی میلادی ہیں جو میلاد مناتے ہیں، کون کہتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میلاد منانا غریبوں کی مدد ہے. جی ہاں بھائی، میلاد میں کیا ہوتا ہے، ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم آتا ہے، جناب نعت خوان آتے ہیں اور دیگر سننے والے حاضر ہوتے ہیں. ساؤنڈ سسٹم جو آپ نے لگایا ہے، جو ساؤنڈ سسٹم والا ہے، وہ بھی تو غریب ہی ہے. ظاہر ہے ہر ایک تھوڑی کوئی اتنا امیر ہوتا ہے. اب چھوٹی سی محفل آپ نے کی ہے گلی کے اندر، جو ساؤنڈ والا ہے، آپ اس کو جو رقم دے رہے ہیں وہ غریب کی مدد ہی تو ہے. اس کا کاروبار چل رہا ہے اس کے ذریعے سے. جناب آپ نے کھانے پکوائے، جو آپ نے 10 دیگیں پکوائیں، جو کھانا بنانے کے لیے جو مزدور آیا ہے وہ بھی غریب ہی ہے، اس کو آپ نے دیا. بالکل. پھر اچھا جو حاضرین جمع ہے، اس میں کتنے غریب ہوتے ہوں گے؟ اگر 10,000 کا مجمع ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید 9,000 تو غریب ہی بیچارے ہوتے ہوں گے. امیر لوگ اتنے کہاں اس میں آتے ہیں؟ ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں گے اگر ماشاءاللہ عاشقان رسول جو آتے ہیں محفلوں کے اندر، وہ غریبوں کی بھی ہوتی ہے. امیر بھی مناتے ہیں نبی پاک کا میلاد، غریب بھی مناتے ہیں، لیکن جو نیچے بیٹھ کر جو سننے والے ہوتے ہیں روڈ پر، وہ کون ہوتے ہیں؟ ایک تعداد غریبوں کی ہوتی ہے. اب ان 10,000 غریبوں کو جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ غریبوں کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ تو الحمدللہ غریبوں کی مدد نبی پاک کے میلاد سے ہم نے سیکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، غریبوں کا سہارا بن کے انہوں نے ہمیں سکھایا، تو ہم نبی پاک کا میلاد بھی مناتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کا بھلا بھی کرتے ہیں. اچھا، محفل کے لیے جیسے آپ نے ذکر فرمایا ساؤنڈ بھی آتا ہے، تو مطلب میلاد منانے کے لیے، محفل کے لیے ایک دم یہ جزو لا ینفق، اس کو سمجھا جائے گا، ینفق سمجھا جائے گا. نبی پاک کا میلاد تو ویسے بھی ہو سکتا ہے نا، ساؤنڈ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم نبی پاک نعت خواہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے نا بھائی، معاف کر دیجیے گا، لیکن آپ کی اپنی شان ہے ماشاءاللہ. جتنا اچھا ایک سسٹم ہو، اگر تعداد کے مطابق جتنا ہو، آخر میں اگر آپ یہ بھی ذکر کر دینا کہ حقوق العباد کا بھی خیال ہم نے جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے. محفلوں کا ذکر نکلا ہے تو
احتیاطوں کے ساتھ میں کرنا ہے. یہ خیر خواہی کرنی ہے لیکن شرعی احتیاطیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو محفلیں کرنے والے ہیں جتنے اس طرح کے لوگ ہیں علماء سے رہنمائی ضرور لے لیں. یہ بھی ساتھ میں علماء ہی ترغیب دلاتے ہیں کہ میلاد منانا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق پامال ہو جائے، حقوق العباد کے معاملات ہو جائیں. محفلیں تو کر رہے ہیں لیکن وہ جناب فجر کی اذان ایسی ہو جا رہی ہیں، پوری رات گزر جا رہی ہے، نمازیں قضا ہو جا رہی ہیں. تو جلوس میلاد ہو یا محفل میلاد ہو، نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. یہ تو فرض ہیں، وہ تو مستحب ہے، عشق کا ایک سمجھے کہ معیار ہے، عشق کا اظہار ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کی فرضیت اپنی جگہ پر ہے. تو یہ چیزیں بھی بہرحال یہ تو ہم نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ میلاد جو ہے اگر میلاد کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. وہ کوئی کر رہا ہے اس طرح نمازیں چھوڑ رہا ہے اس کی وجہ سے تو وہ غلط ہے. فی نفسی ہی میلاد جو ہے اس کو تو غلط ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. اللہ پاک ہم سب کو آخر میں وہی شعر نا، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا. اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا، کل کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے. انشاءاللہ کل بھی آقا کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائیں گے اور نبی پاک کی سیرت بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. کعبے کی بدرود جان تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ذات کو بھی انتخاب، وصف کو بھی لاجواب، ذات کو بھی انتخاب، وصف کو بھی لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ماہ میلاد کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرما. نبی پاک کے 1500ویں جشن ولادت کی برکت سے اللہ ہمارے بیماریاں پریشانیاں دور فرما. جتنے ہمارے ناظرین، ہمارے حاضرین جتنے یہاں موجود ہیں، جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا رب کریم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں، حاجتیں پوری فرما دے. سب کا بھلا، سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قص و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو